تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے، اور تمام درود نبیوں کے سردار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز جزا جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کے لیے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، من صلی علیہ مئہ مرہ کتب اللہ علی عینہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب کی توجہ ہے میری طرف، ایک مرتبہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہے، چند گزارشات ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کریم الصلوۃ والسلام ہوگا۔ آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، رات کا وقت نہیں ہے، اور جن کے لیے پاسبل ہو آپ ثواب کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیے گا۔ آپ بولتے رہیں گے انشاءاللہ، آپ یہاں پر موجود رہیں گے۔ انسان کا دماغ ہے نا، چلتا ہے، آپ اس کو جس طرف چلائیں گے اس طرف چلے گا، اس کو چھوڑ دیں گے تو کہیں اور چلنا شروع کر دے گا۔ چلتا ہے، جیسے نبض ہے نا، چل رہی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نبض پھر بھی چل رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے پھر بھی چل رہی ہے۔ انسان نیکی کا کام کر رہا ہے پھر بھی چل رہی ہے، نیکی کا کام نہیں کر رہا پھر بھی چل رہی ہے۔ ایسے ہی دماغ کا ایک کام ہے سوچنا سمجھنا، تو دماغ کو جب ہم حاضر رکھتے ہیں تو دماغ موجود رہتا ہے، اور جس چیز کی طرف ہم اس کو لگائے رکھتے ہیں یہ لگا رہتا ہے۔ جب اس کو ہم اس کی ایکو ختم کر دیں، جب ہم اس کو کسی طرف بھی نہیں لگاتے، اب یہ خود بخود گھومنا شروع کر دیتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب بیٹھے ادھر ہیں، دماغ ہمارا چلا جائے گا کاروبار میں، گلی محلے میں، دیگر احباب میں۔ تو یہاں پر بیٹھنے کا کما حق ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ فائدہ اس صورت میں ملے گا کہ جب ہم حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھنے کا ایک طریقہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ یہ کہ انسان بولتا رہے، کچھ نہ کچھ گفتگو کرتا رہے۔ اب گفتگو کرتے رہیں گے آپ یہاں پر موجود رہیں گے، اور گفتگو نہیں کریں گے تو آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ تو ثواب کی نیت سے سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پر بیٹھنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو یہاں سے اٹھتے ہوئے عشق رسول لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، من صلی علیہ مئہ مرہ، جو میرا امتی میرے اوپر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا، کتب اللہ علی عینہ، میرا رب عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اس دنیا میں 2 قسم کی مکھیاں ہیں، ایک عام جو یہاں پر چل پھر رہی، ایک ہے شہد کی مکھی۔ یہ جتنی بھی دنیا کے اندر مکھیاں ہیں نا، عام مکھی ہے، اس کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا، یہ جہنم میں چلی جائیں گی، اور جہنم میں ان کو کوئی سزا کے لیے نہیں بھیجا جائے گا بلکہ سزا دینے کے لیے بھیجا جائے گا۔ یہ چھوٹی سی مکھی ہے، یہ نہ بندہ قید کر سکتا ہے نہ اس کو کچھ اور کر سکتا ہے، اور جب یہ ستانے پر آتی ہے تو 7 فٹ کے ہٹے کٹے انسان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بندہ دیکھتا ہے یار میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جب یہ تنگ کرنے پہ آئے۔ یہی مکھیاں کل بروز قیامت جہنم میں جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے مقرر کی جائیں گی۔ لیکن جو شہد کی مکھی ہے، میرے رب العالمین اس مکھی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اس شہد کی مکھی کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے جو کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے چھتے سے جب نکلتی ہے، نکلنے سے لے کر پھولوں تک، پھولوں سے پھلوں تک، پھلوں سے دوبارہ پھر چھتے تک آنے میں جتنا وقت ہے، جتنا ٹائم پیریڈ ہے، اس تمام وقت کے اندر یہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہے۔ رب العالمین اس کو کل بروز قیامت جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ قرب قیامت میرے آقا نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو ان 73 فرقوں میں اگر حق والا فرقہ پہچاننا ہو تو اس کی پہچان کیا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اس فرقے کا نام اہل سنت والجماعت ہوگا۔ اب وہ سائل بڑا سیانہ تھا، وہ کہنے لگا حضور اگر کئی گروہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلانا شروع کر دے تو؟ آج کل نہیں آپ دیکھ رہے سنی ہے جی،
اور درود پاک پڑھتے ہیں، نہ آگے نہ درود پاک نہیں پڑھتے. سنی ہے اچھا محفل نہیں کرواتے، اور نہیں جی محفل نہیں کرواتے. سنی ہاں ہاں ہم سنی پکے سنی ہے، پکے سنی ہے. تو جھنڈا کیوں نہیں لگایا؟ پی پی کا جھنڈا لگایا ہوا ہے تم نے. نبی کے میلاد کے جھنڈا ملاتے ہو تو بگڑ وقت پڑ جاتا ہے. ہاں عاشق رسول ہے جی، سنی ہے ہم، اچھا سنی ہے. رسول اللہ کے لیے کتنے کے محفلیں کرواتے ہو، رسول اللہ کے اوپر ذات پر کتنے کے درود پاک پڑھتے ہو؟ کچھ نہیں، مائنس میں. یعنی کہ لیبل لگایا ہوا ہے، بس لیبل لگایا ہوا. تو اس سائل نے پوچھا کہ حضور اگر کئی لوگ کئی فرقے اپنے آپ کو اہل سنت کہلانا شروع کر دیں تو جو حق والا فرقہ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی حق پر ہے اور حقیقت میں واقعی وہ صحابہ کے طریقے پر ہے تو ان کی نشانی کیا ہے؟ سنیے ذرا. امام زین العابدین فرماتے ہیں وعلامات اہل سنت والجماعہ، جو حقیقی اہل سنت والجماعت والے ہوں گے ان کی علامت یہ ہے کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، وہ اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے. الحمدللہ ہم آج دیکھتے ہیں اہل سنت کی کوئی محفل ہوتی نہیں جس میں رسول اللہ کا ذکر نہ ہو. ان کی اذان بغیر درود کے پوری نہیں ہوتی، ان کی نماز بغیر درود کے پوری نہیں ہوتی، ان کی شادی بغیر درود کے پوری نہیں ہوتی، ان کی مرگ بغیر درود کے پوری نہیں ہوتی، ان کا تیجا بغیر درود کے پورا نہیں ہوتا. ہونا بھی نہیں چاہیے. کہ جس نبی نے ہمیں ہر وقت یاد رکھا اس نبی کو ہم لمحہ بلمحہ یاد کر لیں. ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں. حق تو یہ تھا کہ ہم سانس آتی پھر بھی یا نبی کہتے، سانس جاتی پھر بھی یا نبی کہتے، اور میرے آقا کا ایک مرتبہ امتی کہنے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمایا ہے کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کا ذکر کرنے والا بنایا ہے اور ذکر سننے والا بنایا ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے کہ اے مولا ہمیں انہی لوگوں میں شامل رکھنا کہ جو شوق و محبت کے ساتھ تیرا بھی ذکر کریں، تیرے محبوب کا بھی ذکر کریں، جو تیرے محبوب کے عاشق ہیں جو ان کا بھی ذکر کریں. مولا ان لوگوں میں شامل رکھنا. اور جن لوگوں کو چڑ ہے اس ذکر سے، اے مولا ہمیں ہماری آنے والی اولادوں کو ان لوگوں سے محفوظ رکھنا، ہر قسم کی بے ادبی سے محفوظ رکھنا، ہر قسم کی گستاخی سے محفوظ رکھنا. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں کی برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے ولادت کا دن. میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، رسول کریم بھی پیدا ہوئے ہیں بظاہری طور پر، لیکن رب العالمین نے قرآن کریم میں جتنی بھی جگہ پر رسول کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا ہے، پیدا ہونے کا نہیں فرمایا، پیدا ہونے کا نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے بھیجا ہے. ارے میں نے کہا بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ جب غور کیا تو پتا چلا بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہو، اور میرے آقا پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود تھے. میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اول خلق اللہ نوری، میرے رب نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا تو رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا ارفع رأسک یا آدم، اے آدم ذرا اپنے سر کو تو اٹھائیے. اب یہ ہم اس سارے معاملے کو کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ. کئی لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی کیسی لوجک ہے، کیسی عقل ہے. کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا؟ میں کہتا ہوں میلاد منانا قرآن کریم کی آیتوں میں لکھا ہے. ارے میلاد کہتے کسے ہیں؟ الحمدللہ ہم سنی میلاد اس کو کہتے ہیں کہ رب العالمین کا رسول اللہ کو بھیجنا اور رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا اور رسول اللہ کی شان کو بیان کرنا، یہی میلاد مصطفیٰ ہے. اور میرا رب قرآن کریم میں جگہ جگہ شاہ فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق آگے تمہارے پاس نور آگے، معجزہ آ گیا، رحمت آ گئی. ارے یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے، ہم اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. رسول اللہ کی آمد کا ذکر کرنا، رسول اللہ کی شان کو بیان کرنا، یہ میلاد مصطفیٰ ہے. بلکہ میں اور بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ داڑھی رکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ لباس پہننا سنت مصطفیٰ ہے، امامہ پہننا یہ سنت مصطفیٰ ہے. لیکن یاد رکھنا نبی کے میلاد کا ذکر کرنا یہ سنت رب العالمین ہے، یہ میرے رب کی سنت ہے.
یہ کوئی اور کسی سنت نہیں ہے، رب العالمین کا یہ طریقہ کار ہے کہ رب العالمین اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرماتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا ارفع رأسک یا آدم، اے آدم ذرا اپنے سر کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام کی نظر پڑی عرش کے پایوں پر، عرض کی ما ھذا النور، اے مولا پہلا میں، سب سے پہلے مجھے پیدا کیا گیا، یہ نور کس کا ہے؟ سب کی توجہ ہے میری طرف، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ سارے نہیں بول رہے، سارے نہیں بول رہے، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ فرمایا ما ھذا النور، یہ نور کس کا ہے؟ سب سے پہلے تو میں پیدا ہوا ہوں، تو یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے ھذا نور نبی من ذریتک، اے آدم یہ آپ کی اولاد میں ایک نبی کا نور ہے۔ عرض کی مولا ما ھذا، یہ کون ہے؟ میں پہلا ہوں، یہ محمد کون ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے آدم یہ پوچھ رہے یہ کون ہے؟ لولاہ ما خلقت شمسا ولا قمرا، اگر میں اس محبوب کو نہ بناتا، میں سورج کو بھی نہ بناتا، میں چاند کو بھی نہ بناتا، لولاہ ما خلقت السماء ولا ارضا، نہ میں زمین کو بناتا نہ میں آسمان کو بناتا۔ اے آدم یہ پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا لولاہ ما خلقتک، اے آدم اگر میں اسے نہ بناتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، لولاہ ما خلقت الدنیا، فرمایا آدم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا میں اس دنیا کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ ایک اور روایت کے اندر میں نے پڑھا رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں نے اپنے، اے آدم اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ اکبر، یہ سارا کچھ بنا ہے رسول اللہ کے لیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت یہی تو فرماتے ہیں زمین و زمان، زمین و زمان، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، ارے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، ارے گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام ہمارے لیے۔ الحمدللہ یہ سب کچھ رسول اللہ کے صدقے سے، سارا کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ملا۔ تو پتہ چلا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بھیج دیا۔ بھیجا کیسے؟ سب سے پہلے یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور رکھا گیا تو حکم ہوا ملائکہ کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے ملائکہ اب یہ نور میرے آدم کے پیشانی کے اندر ظاہر ہو چکا ہے، اے ملائکہ تم نے آدم کو بھی سجدہ کرنا ہے اور نور مصطفیٰ کو بھی سجدہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ملائکہ نے سجدہ کیا وہ آدم علیہ السلام کو، نور محمدی جب آپ کی پیشانی پر چمک رہا تھا اس وقت سجدہ کیا۔ پھر یہی نور حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، برکت یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت شیس علیہ السلام جس میدان کے اندر بھی جاتے رب تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ جب پھر یہ نور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور پھر حضرت آمنہ کے گود میں جب یہ نور ظاہر ہوتا ہے تو اس نور کی برکت سے سارا عالم نور علی نور ہو جاتا ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھیجا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ ایک بہت ہی پیاری بات کرنے لگا ہوں، آپ سب کی توجہ اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ ایک جگہ پہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور دوسری جگہ پر شاہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے، رب ہے عالمین کا، اور محبوب ہے رحمت عالمین کے لیے۔ رب ہے عالمین کا رب اور محبوب رحمت ہے عالمین کے لیے۔ کسی عاشق نے بہت ہی پیارا اس کا ترجمہ کیا، عاشق کہنے لگا رب العالمین فرما رہا کہ اے محبوب جہاں جہاں تک ہماری خدائی ہے ارے وہاں وہاں تک تمہاری مصطفیٰ ہے۔
جس چیز کا میرا رب مالک ہے، رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اس چیز کا نبی بنا کر بھیج دیا ہے اور رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. اور رحمت بھی کیسی رحمت ہے، قربان جائیے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ کے جسم سے بڑی خوشبوئیں آیا کرتی تھی، بڑی خوشبوئیں آیا کرتی تھی. اب جس محلے میں جاتے، جس گلی میں جاتے، جس محفل میں جاتے، وہاں پر خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی تھی. آپ کی 4 بیویاں تھیں. ایک مرتبہ ساری اکٹھی ہوئی، کہنے لگی کہ یار بات کیا ہے، حضرت عتبہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں کہ جس بھی گلی کے اندر جاتے، محلے میں جاتے ہیں، خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا تم کوئی خوشبو دیتی ہو؟ ساری نفی کرنے لگی. ہر کوئی کہنے لگا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے کوئی خوشبو نہیں دیکھی، کبھی لگاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. چلو آج واپس آتے تو پوچھتے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے. آپ کی 4 ازواج مطہرات وہ جمع اور عرض کرنے لگے کہ حضور آج ماجرا بتائیں کیا ہے، کون سی خوشبو ہم سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے، ہمیں بھی ذرا دکھائیں، ہمیں بھی بتائیں. ہم بھی وہ خوشبو دیکھا. اب جس گلی میں جاتے ہیں خوشبوئیں لوگ تو آپ کی خوشبو کے ذریعے آپ تک پہنچ جاتے ہیں کہ عتبہ یہاں تک ہوں گے، اس محفل میں بیٹھے ہوں گے، اس مسجد میں ہوں گے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے آپ نے کبھی مجھے خوشبو لگاتے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں دیکھا. کہتے کبھی خوشبو والا تیل استعمال کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. لیکن آپ کے جسم سے ہم جب بھی دیکھے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں راز بتا ہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے جسم کے اوپر تھوڑے پنسیاں نکل آئی تھی، گرمی کے دانے نکل آئے تھے. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسم پر بڑی آزمائش ہے، بڑی تکلیف ہے، کرم فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا عتبہ اپنا قمیض اتارو. میں نے قمیض اتارا، رسول اللہ کے سامنے بیٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنفخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یدہ الشریفہ ودلک الاخری ثم مسح علی ظہری وبطنی. فرماتے کہ رسول اللہ نے دم کیا، میرے اپنے ہاتھ پر دم کیا، لعاب دہن ملا، میرے جسم پر ملا، پیٹ پر ملا، پیٹھ پر ملا. فعقب ھذا الطیب، فرمایا وہ دن گزرا ہے، آج کا دن آ گیا ہے، میرے جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے جو خوشبو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا کمال ہے، یہ رسول اللہ کے لعاب کا کمال ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کا کمال ہے. اور یہ شان ہم جتنی بھی بیان کر لیں، وقت میرے پاس کم ہے. جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے نا، کما حقوق و شان وہ بھی بیان نہیں کر پائے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ کی زیارت کرتے اور زیارت کرنے کے بعد کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ حسان دیکھتا تو کیسے دیکھتا، آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. میں نے شعر پڑھا، شعر پڑھنے کے بعد میں غور کرنے لگا کہ جو 1400 سال بعد پیدا ہوا ہے عجیب انسان، کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، بڑے بھائی جیسا، فلان جیسا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو روزانہ زیارت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. اور جو دیکھا نہیں ہے اب وہ ترازو لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. ارے نا عشق کے ترازو میں آ جاؤ، اعلیٰ حضرت جیسے بن جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی ہے. تو حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ آپ جیسا تو کسی ماں نے جانا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں. ہاں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ رب تعالیٰ کو آپ جیسا جیسا بول رہے تھے میرا رب آپ کو ویسے ویسے بنا رہا تھا، جیسا آپ چاہتے تھے آپ کو ویسا بنایا گیا. رسول اللہ کی شان کے اندر کئی قصیدے لکھے حسان بن ثابت نے.
اور آخر میں آپ نے فرمایا ما مدحت محمدا بمقالتی، لوگوں یاد رکھنا میں نے جتنے بھی قصیدے لکھے ہیں، مت کسی غلط فہمی میں رہنا کہ میں نے قصیدوں کے ذریعے رسول اللہ کی شان کو بیان کیا. فرمایا ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، میں نے قصیدوں کے ذریعے رسول اللہ کی تعریف بیان نہیں کی، بلکہ میں نے جب رسول اللہ کا ذکر اپنے قصیدوں میں کیا ہے تو اس ذکر کی برکت سے میرے قصیدوں میں خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے. یہ جو قصیدوں کے اندر گڑ ہے نا، یہ جو مٹھاس ہے، یہ جو شہد ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر عرض کرنے لگے ما مدحت محمدا بمقالتی، کہ ہم تو تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے، رسول اللہ کی شان تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ رسول اللہ کی شان تو اس کا رب العالمین ہی ارشاد فرما سکتا ہے. میرے اور آپ کے آقا نے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اس دنیا میں جس ہستی کا نام ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اور الحمدللہ ہمارا یہ نعرہ ہے ہر صحابی نبی، جنہوں نہیں آتا تو وہ چارے چوک پا تو ہوں میرے سامنے بچے نے سارے نے داستا ہے، ہم سارے نے بولنا ہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ انہی صحابہ کرام کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے. تو میں بات کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ما اعرف حقیقتا غیر ربی، یاد رکھنا اے ابو بکر صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا، صرف میرا رب جانتا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وقت کے آخری منٹ چل رہے ہیں تو میری نیت تھی کہ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے ایک روایت پیش کروں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے والد محترم شاہ عبد الرحیم، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو سارے مانتے، اپنے بھی مانتے غیر بھی مانتے. اچھا بعض یہ تقریباً ہر دور کے اندر ایسے بزرگ گزرے ان کو سارے مانتے ہوتے، جیسے ہمارے دور کے اندر کہہ لیں مفتی امین صاحب ہے نا، سبحان اللہ تو بولے ہیں، باندھا ہے سبحان اللہ کہنے دے باندھا ہے. مفتی امین صاحب ہیں سارے ماشاءاللہ صوفی بزرگ، ماشاءاللہ ہاں صوفی بزرگ ہیں ماشاءاللہ، دین کا کام کیا، اہل سنت کا کام کیا. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے صدقے سے ہمیں شب و روز کثرت کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم یہ بھی ہر سال میلاد مصطفیٰ کی محفل کروایا کرتے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ گھر میں تنگ دستی تھی. اب ہر مرتبہ حالات اچھے نہیں رہتے، جیسے ابھی بھی آج کل کچھ ایسا ماحول ہے، بڑی مہنگائی ہے، آزمائش ہے، اور اسی آزمائش کے حوالے سے میرے ذہن میں کی روایت آئی ہے، میں نیت کی آپ کو پیش کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی بہت ہے، کوئی حل ارشاد فرمائے. اب سنیے ذرا رسول اللہ کی زبان میں اس کا حل. ہم اب بڑے بڑے موٹیویشن اسپیکروں سے سنتے ہیں کہ یار اس کا حل کیا ہے، فلاں کا حل کیا ہے. سنیے ذرا رسول اللہ سے. عرض کی یا رسول اللہ تنگ دستی بڑی ہے، کوئی حل ارشاد فرمائے. میرا آقا نے فرمایا بہت ہی آسان حل ہے. سب کی توجہ ہے میری طرف؟ سبحان اللہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے گھر میں داخل ہونا ہے تو اونچی آواز سے سلام کرنا ہے، السلام علیکم. سلام کرنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے. اب یہ عمل یاد کیجئے گا، عمل یاد کرنے کے بعد عمل کیجئے گا، آپ کے حالات بہتر نہ ہو مجھے کہیے گا. فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ اونچی آواز سے سلام کہنا ہے جو بھی گھر میں ہے. اب یہ نہیں کہ جناب میں تو مرد ہوں، میں والد ہوں، میں بیٹا ہوں، میں شہزادہ ہوں تو میں چھوٹی بہن کو کیسے سلام کروں، میں ماں کو کیسے سلام کروں، تو میں بیوی کو کیسے سلام کروں. نہ، بلکہ رسول اللہ سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی عزت والا ہے ہی نہیں، کوئی پیدا بھی نہیں ہو سکتا. اور میرے آقا جہاں پر تشریف لے جاتے اونچی آواز میں السلام علیکم فرمایا کرتے تھے. یہ میرے رسول اللہ کی سنت ہے. اور جو رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوتی،
وہ زیادہ ہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ تو اونچی آواز سے کہنا السلام علیکم، سلام کہنا. سلام کہنے کے بعد درود پاک پڑھنا. درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا بس. یہ چھوٹا سا عمل ہے. گھر میں جانا ہے، سلام کرنا ہے، سلام کرنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، بھلے منہ میں کر لے. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ بندہ جو چند دن پہلے تنگ دستی کی شکایت لے کر آیا تھا، میرے رب نے اس عمل کے بعد اسے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ وہی بندہ اتنا امیر ہوا کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں نہیں بلکہ اپنے محلے کے اندر بھی مال تقسیم کرنا شروع ہو گیا. کیسا چھوٹا سا عمل ہے. اور آج کل تنگ دستی کا رونا بھی ہم روتے ہیں، حالانکہ ہوتا یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ تنگ دستی اور یہ بے روزگاری یہ گناہوں کی وجہ سے، ان تمام معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں گے انشاءاللہ الکریم، صبر کا دامن تھامے رہیں گے انشاءاللہ. احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. رات کو سونے سے پہلے نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑے گی، بلکہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ کو نیند آئے گی جب اللہ اور اس کے رسول پر توکل مضبوط ہو جائے گا کہ وہ رب کبھی بھی مجھے بھوکا نہیں سونے گا. آج تک یہ بات ہسٹری میں لکھی گئی ہے، لوگ مرتے ہیں لیکن بھوک کی وجہ سے نہیں مرتے، زیادہ کھانے کی وجہ سے ضرور مرتے یا غلط کھانے کی وجہ سے ضرور مرتے. بھوک والے نہیں. بھوک والے رزق کا ذمہ میرے رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا، اس لیے حوصلہ رکھیں. اللہ پاک نے چاہا تو بہت اچھا ہوگا، بہت اچھے حالات ہوں گے. رسول اللہ کے عمل کے مطابق اپنے عمل کو کر کے تو دیکھو، اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کر تو. میں بات کر رہا تھا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کہ آپ کے گھر میں کچھ تنگ دستی ہو گئی، کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے، تو آپ کے گھر میں بنے ہوئے چنے تھے. آپ نے وہ بنے ہوئے چنے لیے اور انہیں کے اوپر محفل میلاد کا ختم شریف پڑھا، لوگوں میں تقسیم کیے. لیکن دل کے اندر تمنا تھی یار کہ اچھا سا اہتمام ہوتا، لیکن نہیں ہو سکا. جسے آج کل ہم کہہ لیں کہ یار چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. ہر عاشق رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ میں رسول اللہ کا ذکر کروں تو اچھے انداز کے ساتھ کروں. رب تعالیٰ نے مجھے جتنی توفیق دی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں پر تو نہ چہرے کو دیکھا جاتا ہے، نہ چہرے کے دل کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ بندے کے دل کو دیکھا جاتا ہے. اس کا دل کیسا ہے، یہ کیا دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. یہ کتنے اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے والد محترم شاہ عبدالرحیم تھوڑے سے بنے ہوئے چنے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، عاشق رسول کو کھلا دیے، لیکن دل کے اندر تمنا وہ تڑپنے لگی، یار مزہ نہیں آیا یار، جتنا بڑا ذکر تھا اتنا میں اہتمام نہیں کر سکا. یہی سوچ و بچار کرتے 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 آپ سو گئے. جب آپ سوئے تو رسول اللہ خواب میں تشریف لے آتے ہیں. جس نبی کا میلاد منا رہے وہ نبی خواب میں تشریف لے آتے ہیں. رسول اللہ کی زیارت کے حوالے سے میں آپ کو ایک اصول بتاؤں. رسول اللہ نے فرمایا من سب کی توجہ، بچے بات نہ کریں پیچھے. یہ کوئی بچوں کے پاس کھڑا ہو جائے، سب کی توجہ ہے، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ. رسول اللہ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے خواب میں مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان کبھی بھی میری مثل اختیار نہیں کر سکتا. جس نے رسول اللہ کی زیارت کی اس نے رسول اللہ کی زیارت کی، یہ بات کنفرم ہے. اور دوسرا اصول ذہن میں رکھے، میرے آقا علیہ السلام خواب کے اندر جب بھی آتے ہیں اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں. اور مرضی ان کی ایسی ہے کہ جب چاہے خواب میں کرم فرماتے ہیں، اور جب ان کا کرم بڑھ جائے تو وہ بیداری کے عالم میں بھی دیدار عطا فرما دیتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہ بزرگ ہیں کہ آپ نے ساری زندگی مدینہ تو رسول کے اندر کبھی چپل نہیں پہنی، کبھی واش روم میں نہیں گئے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے اونچی آواز میں حدیث بھی نہیں پڑھائی. آپ رہے مدینے میں لیکن حدیث نہیں پڑھائی اونچی آواز سے کہ رسول اللہ کی بیعت بھی نہ ہو جائے. جب آپ کا آخری وقت آئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ نہ کہنا صرف میں نے عشق کیا ہے، ارے تمہیں تو پتہ نہیں کہ انہوں نے کیسا عطا فرمایا. آج میرا آخری دن ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے آج کا دن آ گیا ہے، میں نے روزانہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتی آنکھوں سے زیارت بھی کی ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے زیارت نہ کی ہو. ان کا کرم محدود نہیں ہے، یہ اسی دور میں محدود نہیں تھا، وہ آج بھی ویسے کرم فرما ہے. ہاں کوئی لینے والا ہو تو رسول اللہ جب چاہتے ہیں کرم فرماتے ہیں. ان کا کرم محدود نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں اتنے مرتبہ وظیفہ کر لوں تو رسول اللہ کا آنا ضروری ہے. نہ نہ نہ، وہ جب چاہے جس پر چاہے کرم فرمائیں، چاہے خواب میں فرمائیں چاہے بیداری کے عالم میں فرمائیں. تو پہلا اصول ذہن میں رکھ لیں کہ خواب کے اندر جب رسول اللہ آتے ہیں تو وہ رسول اللہ ہی آتے ہیں، شیطان ان کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور دوسری بات کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، چاہے تو خواب کے اندر تشریف لائیں اور چاہے بیداری کے عالم میں تشریف لے جائیں، بیداری کے عالم میں دیدار عطا فرما دیں. اور تیسرا اصول ذہن میں رکھ لیں، سب سے اہم اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خواب کے اندر کچھ عطا فرمائیں، خواب کے اندر کچھ عطا فرمائیں تو ایسے ہے جیسے بیداری کے عالم میں عطا فرما دیا. یہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے. اب یہ نہ ہو کہ میں نے جناب مشتاق بھائی کا قرضہ دینا ہو 4 لاکھ روپیہ، تو خواب کے اندر میں نے مشتاق بھائی کو دیے 4 لاکھ اور صبح مشتاق بھائی کا میں نے پتہ کاٹا ہو کہ جناب رات کو میں نے آپ کو 4 لاکھ دے دیا تھا، کام ختم. یہ میرے اور آپ کا معاملہ نہیں ہے. مشتاق بھائی مجھے بولیں گے رات کھانا کھایا تھا خواب میں بولوں گا جی، تو بولیں گے صبح اٹھ کے ناشتہ کیوں کیا تھا پھر آپ نے؟ آپ بات سمجھ آئے گی کہ نہیں ہمارا خواب ایسا نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کا خواب ہم سے مختلف ہے. رسول اللہ جس کو خواب میں جو عطا فرمائے وہ ایسے جیسے بیداری کے عالم میں عطا فرمایا. امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جسم کے اوپر فالج ہے، 13 سال کا عرصہ ہو گیا. آج فالج میں تکلیف زیادہ ہے، فالج کی وجہ سے جسم بڑا جو ہے نا وہ پریشان کر رہا ہے. آپ نے قلم ڈائری لی، آپ نے قصیدہ لکھنا شروع کر دیا. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. یہ سارا قصیدہ لکھا، قصیدہ لکھ کر اپنے سہانے وہ ڈائری رکھی، سو گئے. جس نبی کو یاد کر کے سوئے تھے وہ نبی خواب میں تشریف لے آتے ہیں. آپ کو سبحان اللہ کہنے میں میرے خیال میں نہ کوئی ٹیکس وغیرہ کی کوئی آپ نے لگائی ہوئی ہے مشتاق بھائی؟ یار مانا میں نے پیٹرول مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی ہے، گھی مہنگا ہو گیا، یار ہر چیز مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہو گئی ہے. یقین مانے 1400 سال پہلے سبحان اللہ کہنے کا جو ثواب تھا نا آج بھی وہی ثواب ملتا ہے. یقین کرے جو اجر و ثواب پہلے تھا آج بھی وہی ہے. جو چیزیں مہنگی یار ان پہ رونا روئی جا رہے ہو، جو فری میں مل رہی وہ تو لے لو یار، جو ہمیشہ کی باقی رہنے والی اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. پوچھا ابو سیری کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے اوپر فالج ہے لیکن آج درد بڑھ گیا ہے، میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے. میرا کن فرمایا ابو سیری قصیدہ پڑھ کر تو سناؤ. امام ابو سیری کہتے ہیں میں نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. رسول اللہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، رسول اللہ نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. ہاتھ بعد میں پھر رہا تھا، رب کعبہ کی قسم میرے جسم کے اندر جان پہلے آ رہی تھی. میں نے دیکھا خواب کے اندر میرا فالج چلا گیا، خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں میرا جسم ٹھیک ہے، میں اٹھ کے چل پھر سکتا ہوں. کہتے کہ جب رسول اللہ جانے لگے فرمایا بصیری تو نے ہماری شان بیان کی ہے، یہ چادر تحفے میں رکھ لو، یہ چادر تحفے میں رکھ لو. یہ معاملہ ہو رہا ہے خواب کے اندر یہ بصیری یہ چادر تحفے میں رکھ لو. امام بصیری کہتے ہیں کہ جب میں صبح کو اٹھا میرا جسم تو ٹھیک تھا، جسم کے اوپر فالج نہیں تھا. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چادر رسول اللہ نے خواب میں عطا فرمائی تھی صبح میرے بستر پر موجود تھی. میرے آقا خواب میں جس کو جو عطا فرمائے ایسے جیسے بیداری میں عطا فرمائے. امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی وہ مدینہ تو رسول میں گیا، گنبد خضرا کے سامنے جا کر کہنے لگا انا اضیف لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان، میں آپ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاؤں گا، میں ادھر. یہ کہتا آنکھ لگی، سو گیا. رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، دائیں ہاتھ کے اندر روٹی ہے، میرا کل فرمایا خود لے لے. کہتے میں نے روٹی کھانا شروع کی، ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا دوسری آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. رسول اللہ خواب کے اندر جس کو جو عطا فرمائے وہ ایسے ہیں جیسے بیداری میں عطا فرمایا. تو میں بات کر رہا تھا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور سوال کیا یا رسول اللہ کہ آپ مسلمانوں کی اس عمل سے کیا خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان ہر سال ذوق و شوق کے ساتھ آپ کا میلاد مناتے ہیں، آپ کی میلاد کی محفل کرتے ہیں، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا من فرحنا بہ فرح بنا، یاد رکھنا عبد الرحیم جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. جو رسول اللہ کی آمد سے خوش ہوتا ہے
اس سے ہم بھی خوش ہوتے ہیں، وہ ہم سے خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ کی آمد کا میلاد منانا، ذکر کرنا، خوشی کرنا، الحمدللہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کرام کا طریقہ، اور یہ سال ہر سال سے چلتا آ رہا ہے. شانیں بیان کرنے لگوں، وقت کم ہے، ہماری زندگیاں کم ہیں، سانسیں کم ہیں، رسول اللہ کی شان بیان نہیں کی جا سکتی. آخر میں رسول اللہ کی شان کے حوالے سے ایک شعر بیان کروں گا کہ رسول اللہ کی شان کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک انسان یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. تاڑی سبحان اللہ، تبھی میں کہوں گا سبحان اللہ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. ارے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ارے یہ سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، یہ سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. جمعہ والے دن جنتیوں کو جنت کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار کرایا جائے گا. جس رب نے اپنے محبوب کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، وہ میرا رب خود کتنا حسین و جمیل ہوگا. لیکن دنیا میں رب تعالیٰ کا تصور بھی عقل میں نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. عقل میں کبھی بھی رب تعالیٰ کا تصور بھی نہیں آ سکتا. اللہ رب العالمین نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارک سے سچی پکی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. ہم سب کا یہاں پر آنا، مل بیٹھنا، ذکر خدا، ذکر رسول کرنا، کرانا، یہ محفل کا اہتمام کرنا اللہ رب العالمین اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.